9 मई 2023 یہ وہ دن تھا جب ہم نے سڑکوں پر اپنی ہی ریاست کو جلتے دیکھا۔ یہ وہ دن تھا جب جذبات نے ہوش پر قابو پا لیا، جب نعروں نے اداروں کی حرمت روند ڈالی۔ جن ہاتھوں نے ملک کی حفاظت کی، انہی ہاتھوں کے مجسمے توڑ دیے گئے۔ جن دیواروں نے دشمن کے وار روکے، ان دیواروں پر آج اپنے ہی شہریوں کا غصہ برس رہا تھا۔ یہ صرف ایک احتجاج نہ تھا، یہ ایک سوچ کی شکست تھی، یہ ریاست کے نظریے پر حملہ تھا۔ پاکستان صرف سیاست کا نام نہیں، یہ قربانیوں کی سرزمین ہے، یہ شہیدوں کی امانت ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ اور 9 مئی کو ماں پر حملہ ہوا۔ آج تاریخ چیخ چیخ کر سوال کر رہی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، مگر ریاست سے بغاوت، اداروں کی تذلیل، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ یاد رکھو، ریاست باقی رہے گی تو سیاست بھی باقی رہے گی، لیکن اگر ریاست ہی نہ رہی تو نہ تم رہو گے، نہ میں، نہ کوئی نظریہ۔ 9 مئی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ہماری شناخت، ہمارا فخر، ہمارا خواب صرف پاکستان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 2023 کا 9 مئی ایک دن جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں سیاہ باب بن چکا ہے۔ آج 2 سال بعد اس دن کی گونج پھر سے عدالتوں اور ایجنسیوں کے در و دیوار پر سنائی دے رہی ہے۔ ایک بار پھر پی ٹی آئی زیر عتاب ہے، پھر سے ناقابل ضمانت وارنٹس، پھر سے گرفتاریوں کی فہرستیں، پھر سے وہی چہرے اور پھر سے وہی سوال۔ کیا پی ٹی آئی بچ پائے گی؟ اس بار جو نام سامنے آئے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی، سابق صدر مملکت، وقاص اکرم اہم رہنما جو تنظیمی سطح پر سرگرم، علیمہ خان، عمران خان کی بہن اور مبینہ مشورہ ساز، علی امین گنڈا پور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو اپنی تند و تیز سیاست کے لیے جانے جاتے ہیں، اسد قیصر، سابق اسپیکر قومی اسمبلی، میاں اسلم اقبال، لاہور کی سیاست کا مضبوط چہرہ، زبیر نیازی، عمران خان کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی، حماد اظہر، نوجوان لیڈر جو ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے، عمر ایوب، اپوزیشن لیڈر۔ اب خود قانون کی نظروں میں عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کر دیے ہیں، اور سوال یہ ہے، کیا اب ایک بار پھر گرفتاریاں ہوں گی؟ کیا پی ٹی آئی کی صف اول کی قیادت سلاخوں کے پیچھے جائے گی؟ کیا یہ سب صرف 9 مئی کے جرم کی سزا ہے یا سیاسی انتقام؟ حکومت کہتی ہے قانون سے کوئی بالا تر نہیں، ریاست پر حملہ کرنے والوں کو معافی نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ پارٹی کو دیوار سے لگایا جا سکے۔ سچ کیا ہے یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، مگر حقیقت یہی ہے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر بحران میں ہے، سیاسی بھی، قانونی بھی اور قیادت کے لحاظ سے بھی۔ اگلے چند دن فیصلہ کن ہوں گے، یا تو عدالتیں اپوزیشن کے پر کاٹ دیں گی یا پھر ایک نیا بیانیہ جنم لے گا، جبر، گرفتاری اور انتقام کے خلاف۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔